شکر کسے کہتے ہیں؟ شکر گزار بندہ کون ہوتا ہے اور نا شکر گزار بندہ کون ہو؟ اور شکر کہاں تک پہنچاتا ہے اور نا شکری کہاں سے واپس لے آتی ہے؟ یہ ہمارا ربط ہوگا جو اللہ کی توفیق سے ہم قائم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں۔ میں لفظ ریپیٹ کر رہا ہوں، شکر کہاں تک پہنچاتا ہے اور نا شکری کہاں سے گراتی ہے اور کہاں تک لے جاتی ہے اور کہاں کہاں بھٹکاتی ہے۔ حاضرین محترم، میں اس کا آغاز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے ایک خوبصورت سبق آموز شکر گزاری پر مشتمل ایک خوبصورت واقعے سے کرتا ہوں، جو امام بخاری بھی لائے ہیں، امام مسلم بھی لائے ہیں، یہ حدیث شریف ہے، اور ابن حبان بھی اپنی صحیح میں لائے ہیں، اور دیگر روایات سے دیگر کتب میں بھی یہ حدیث مبارک نقل کی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین فرماتی ہیں، ایک رات، پتہ نہیں وہ کیسی رات تھی، مجھے اس وقت تک تو اس کا علم نہیں تھا کہ وہ رات کیسی رات تھی، پر اتنا معلوم تھا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب میرا نصیب جاگا، آپ اپنے حجرہ شریفہ میں تشریف لائے۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ جب دنیا کا سورج غروب ہوتا ہے تو تب ہی تو میرا سورج طلوع ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب کا وقت تھا، میں منتظر تھی محبوب کے چہرے اقدس کو تکنے کے لیے اور آپ کی قربت میں چند لمحے گزارنے کے لیے۔ سارا دن اپنی بھوک اور پیاس اور طلب یار، دیدار یار کی اس پیاس اور بھوک میں گزارتی جب وہ لمحہ مبارکہ آیا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مقدس بستر مبارک پر تشریف لائے اور مجھے اپنے محبوب کو قربت سے دیکھنے کا موقع ملا، جیسے ہی موقع ملا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ایک سوال کیا اور پوچھا، یا بنت ابی بکر۔ اب محدثین شارحین بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان القابات سے آپ کے مفہوم واضح ہو جایا کرتے تھے کہ آپ کیا فرمانا چاہ رہے۔ جب بہت موج میں ہوتے تھے یا بڑے شفقت بھرے انداز سے کچھ فرمانا چاہتے تھے تو کبھی کبھی یا بنت ابی بکر فرماتے تھے۔ میں سمجھ گئی کہ کوئی راز کی بات ہے، کوئی خاص بات ہے جو مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یا بنت ابی بکر ذرینی اتعبد لربی۔ اب شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاق کریمانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بھی اعلیٰ قسم دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما سکتے تھے کہ یا عائشہ، دل چاہ رہا ہے کہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاؤں۔ آپ نے ایسے نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا، اے ابو بکر کی بیٹی صاحبزادی، کیا آپ مجھے مہلت دیتی ہیں کہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں؟ انداز دیکھیں، انداز مصطفیٰ میں تو آداب الہی جھلکتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا، یا بنت ابی بکر ذرینی، مجھے مہلت دیتی ہیں آپ، اتعبد لربی، کہ میں اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ آپ نے سوچا کہ حضور میرے آقا و مولا، اللہ کی عبادت سے کون روک سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، انی احب قربک۔ آپ نے فرمایا، چلے میں بھی اپنا اظہار کر دیتی ہوں، آپ نے اپنا اظہار کیا ہے تو میں بھی کر دیتی ہوں۔ فرمایا، محبوب بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی قربت سے بڑھ کر کائنات کی کوئی شے عزیز ہی نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے، مگر فَأَذَنْتُ لَهُ، یہ کہہ کر پھر بھی میں نے حضور کو اجازت دے دی۔ اس کا مطلب
پتہ یہ چلا کہ ہاں عبادت کے لیے بھی اپنی زوجہ سے اجازت طلب کریں تو یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ اعلیٰ اخلاق کا پیکر حضور سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا۔ آپ نے یہ آداب بھی سکھا دیے، عبادت خدا کی ہے، جو لازم ہے، حکم اور امر خدا کا ہے جو لازم ہے، مگر اخلاق کا دامن تھامنا بھی واجب ہے۔ آپ نے آداب سکھا دیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا فَأَذَنْتُ لَهُ، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت عطا کر دی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک سے اٹھے، فَقَامَ إِلَىٰ قِرْبَةٍ مِّن مَّاءٍ، پھر پانی کے ایک برتن کی طرف آپ نے قدم مبارک اٹھایا، پھر پانی کا ایک کٹورا لیا جو پانی سے پر تھا، آپ نے میری آنکھوں کے سامنے وضو فرمایا، فَأَكْثَرَ صَبَّ الْمَاء، اور کثرت سے اپنے ہر عضو پر پانی ڈالتے چلے گئے، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، جب وضو بڑے اچھے طریقے سے فرما لیا پھر اپنی نماز شروع فرما دی۔ فَبَكَى، جیسے ہی نماز کے لیے قیام فرمایا تو ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس بہنے شروع ہو گئے، آنسوؤں سے بھر گئے۔ فَبَكَى حَتَّى سَالَتْ دَمُوعُهُ عَلَى صَدْرِهِ، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس سے وہ آنسو بہنے شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ آنسوؤں کے قطرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس تک پہنچنے لگے۔ ثُمَّ رَكَعَ فَبَكَى، پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی آپ آہو بکا کا پیکر بنے رہے۔ ثُمَّ سَجَدَ فَبَكَى، پھر سجدہ فرمایا، پھر اس میں بھی آہو بکا اور خشیت کا عالم طاری تھا، اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو ندی کی طرح بہتے چلے جا رہے تھے۔ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَبَكَى، پھر سجدے کے بعد جو سر اقدس اٹھایا اس میں بھی کثرت سے آپ آہو بکا کا پیکر بنے رہے اور خشیت اور خوف الہی کی کیفیت میں رہے، اور چشمان مقدس سے آنسو جاری رہے۔ فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى جَاءَ، اس وقت تک آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری رہے اور آپ خشیت اور بکا کا پیکر رہے، آنسو بہتے رہے، اور میں آپ کا یہ پورا ماجرا، یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی اور مجھ سے رہا نہ گیا، میں اپنے آپ کو روک نہ سکی، یہاں تک کہ سیدنا بلال حبشی نے اذان دی اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص وقت ہے، اس میں خلل پیدا کرنا بھی بے ادبی ہوگی۔ حضور اپنی عبادت میں مشغول ہیں، آہو بکا کی کیفیت میں ہیں، آنسو مبارک چشمان مقدس سے جاری ہیں، اور میں بھی ادب سے منظر مصطفیٰ دیکھتی جا رہی ہوں، مجھ میں بھی سکت نہیں کہ میں درمیان میں پوچھ سکوں کہ حضور یہ کیا ہے۔ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے اذان دی تو مجھ میں بھی جرت پیدا ہوئی، میں نے تب پوچھا یا رسول اللہ ما یبکی کا، محبوب کیا شے آپ کو رلا رہی ہے، کیا شے آپ کو آہو بکا کا پیکر بنا رہی ہے؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، کہ محبوب اللہ رب العزت نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اب کیوں رو رہے ہیں؟ اور حضور شیخ الاسلام کی تفسیر کے مطابق کہ اللہ نے تو آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ کیوں رو رہے؟ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، محبوب آپ کے گناہ اللہ نے تو اگلے پچھلے معاف کر دیے، محبوب کیوں آہو بکا کا پیکر بنے ہیں؟ اب حضور شیخ الاسلام نے فرمایا نہیں، یہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب نہیں، آپ نے عرفان القرآن جس کا درس دے رہے ہیں اس میں اس آیت کے ذیل میں جو ترجمہ کیا ہے، فرمایا محبوب اللہ نے تو کیا من ذنبی امتی کا،
محبوب آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں. میں تو یہ جانتی ہوں محبوب آپ اپنے لیے تو روتے ہی نہیں، آپ روتے بھی اپنی امت کے لیے ہیں، آپ ہنستے بھی اپنی امت کے لیے ہیں، آپ کا مسکرانا بھی امت کے لیے، آپ کا شب معراج جانا بھی امت کے لیے، اللہ کے حضور او ادنا کی وادی میں بیٹھنا بھی امت کے لیے، جب سوال کا وقت آیا تو وہاں بھی امت کا سوال کر کے آنا بھی امت کے لیے. محبوب آپ کا تو پہلے دن سے آخری دن تو امت کے لیے ہے. یہ جانتی ہوں کہ آپ اپنے لیے نہیں، آپ امت کے لیے رو رہے ہیں، پر کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ رب العزت نے تو اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. اب جواب عطا فرمایا اور یہاں سے ہمارے موضوع کا آغاز ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں چاہتی افلا اکون عبدا شکورا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن سکوں، اور شکورا کہ ہر حال میرا شکر گزاری میں گزرے. اور دائمی شکر گزاری کو اور دائمی شکر گزار کو شکور کہتے ہیں. ایک دفعہ شکر ادا کر لے اس کو شاکر کہتے ہیں، جو ساری زندگی شکر ادا کرتا رہے اسے شکور کہتے ہیں، جو ایک لمحہ شکر گزاری میں گزاریں اسے شاکر کہتے ہیں، جو ساری زندگی کا ہر لمحہ شکر گزاری میں گزارے اسے شکور کہتے ہیں. مایا کہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں بھی اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن سکوں؟ اب یہاں ایک بات جو اس حدیث مبارکہ کے ضمن میں آتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ سے ظاہر ہو رہی ہے کہ ہر سجدے کا بھی ایک شکر ہے، ہر قیام کا بھی ایک شکر ہے، ہر رکوع کا بھی ایک شکر ہے، ہر رفع الراس کا بھی ایک شکر ہے، نماز کی ہر حالت کا بھی ایک شکر ہے، ہر کیفیت کا بھی ایک شکر ہے، ہر حلاوت کا بھی ایک شکر ہے، ہر اطلاع علی الغیب کا بھی ایک شکر ہے، اور ہر انعام کا بھی ایک شکر ہے، اور ہر شکر کا بھی ایک شکر ہے.